بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ دوستو، سورہ علم نشرہ ایک تحفہ ہے۔ سورہ علم نشرہ کا محرم اور سفر کے مہینے سے بڑا خاص تعلق ہے۔ جیسے درود پاک کو جمعے کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے، اس ہی طرح سورہ علم نشرہ کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ لہذا آج کی اس ویڈیو میں سورہ علم نشرہ کے کمالات اور کرامات سے آگاہ کروں گا۔ سورہ علم نشرہ کا یہ وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے، اس کے کیا کیا فوائد ہیں، آپ بھی ضرور جانیے اور ڈھیروں خوشیاں پائیے، کیونکہ سورہ علم نشرہ بڑی کمال کی صورت ہے۔ خواتین و حضرات کے لیے بہت نایاب تحفہ ہے۔ اس صورت سے متعلق ایک ہندو لڑکی کا واقعہ بھی سناؤں گا تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو۔ بس آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ بہتر طور پر آپ کی رہنمائی ہو سکے۔ اور اگر آپ ہمارے اس چینل کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دبا دیجئے تاکہ فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت موصول ہو سکے۔ دوستو، میں ایک اللہ والے کی کتاب پڑھ رہا تھا جس میں انہوں نے لکھا کہ میں مدرسہ میں پڑھاتا تھا۔ ایک دن میرے پاس ایک ہندو جو کہ مسلمان ہو چکا تھا وہ آیا، جسے میں جانتا تھا، تو وہ آ کر کہنے لگا، حضرت، شہر کے مجسٹریٹ کے پاس میرا کیس لگا ہے، آپ میری سفارش کر دیجئے۔ مجھے اس کے آنے پر معلوم ہوا کہ وہ اب مسلمان ہو چکا ہے۔ میں نے کہا، پہلے تو بتا کہ تو مسلمان کیسے ہوا؟ اب اس نے سورہ علم نشرہ کی کہانی سنائی کہ میرے خاندان کا شہر کے معززین میں شمار ہوا کرتا تھا۔ میرے والد کا کپڑے کا کاروبار تھا۔ میں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ تعلیم سے فارغ ہو کر میں والد کی دکان پر بیٹھنے لگا۔ پھر ایک آریہ سماج خاندان میں میرا رشتہ طے ہو گیا اور میری شادی ہو گئی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد میں بیمار ہو گیا۔ ٹی بی کی بیماری لاحق ہو گئی۔ بہت علاج کروایا لیکن کہیں سے بھی کوئی بھی فرق نہ پڑا۔ میری بیوی کا بھائی شہر کا ایک مشہور ڈاکٹر تھا۔ وہ گھر میں آتا، میرا علاج کرتا، دوائی وغیرہ دے کر چلا جاتا، لیکن مرض بڑھتا ہی گیا۔ پھر ایک دن ڈاکٹر بھائی بھی جواب دے گئی کہ اب مرض لا علاج ہو گیا ہے، اب تو پرہیز وغیرہ چھوڑ دے، جو تیرا دل چاہے کھا لے۔ اس کی بات سن کر میں رونے لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری بیوی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ کیا ہوا، کیوں روتے ہو؟ میں نے کہا کہ ڈاکٹر یہ کہہ کر گیا ہے کہ اب تیرا آخری وقت قریب ہے۔ بیوی نے کہا کہ اگر میں علاج کروں اور تو تندرست ہو جائے تو بتا، کیا تو میری بات مانے گا؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، تیری ہر بات مانوں گا۔ اور کس کی مانوں گا؟ میں نے وعدہ کر لیا۔ اب بیوی نے علاج شروع کر دیا۔ وہ روز میرے پاس آتی، چارپائی پر بیٹھ جاتی اور کچھ پڑھ کر میرے جسم پر پھونک دیتی۔ میں سمجھتا رہا کہ وید جو ہندوؤں کی کتاب ہے اس میں سے وہ کچھ پڑھ کے آتی ہے اور میرے اوپر پھونک دیتی ہے۔ میں جو چارپائی سے اٹھ نہیں سکتا تھا، ایک ہفتہ کے دم کے بعد چارپائی سے اٹھ کر چلنے پھرنے لگا۔ دوسرے ہفتے میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تیسرے ہفتے میں والد کی دکان پر جانے لگ گیا۔ پھر ایک دن میری بیوی نے کہا کہ اب آپ ٹھیک ہو گئے ہیں، وہ وعدہ آپ کو یاد ہے، اب وہ وعدہ پورا کرو، وقت آ گیا ہے۔ وہ اندر گئی اور قرآن پاک لے کر آ گئی۔ اس نے اپنی کہانی سنائی کہ میں کیسے مسلمان ہوں۔ اس کی بیوی نے کہا کہ میں جب چھوٹی تھی، بچپن تھا، ہمارے محلے میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی۔ امام صاحب کی بیوی کے پاس محلے کی بچیاں بچے پڑھنے جاتے تھے، میں بھی ان کے ساتھ کبھی کبھار چلی جایا کرتی تھی۔ وہ بچوں کو قاعدہ وغیرہ پڑھاتی، میں بھی پڑھتی رہی۔ آہستہ آہستہ میں نے تمام قاعدے پڑھ لیے۔ پھر میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا۔ جب میں نے تمام قرآن پڑھ لیا تو استانی جی نے کہا کہ کچھ سمجھ آئی؟ میں نے کہا کوئی سمجھ نہیں آئی، کیونکہ جب تک ترجمہ نہ پڑھا جائے تو سمجھ نہیں آتی۔ استانی جی نے کہا اب ترجمہ کے ساتھ پڑھو۔ اب میں نے ترجمہ کے ساتھ پڑھنا شروع کیا۔ جب سارا قرآن با ترجمہ پڑھ لیا تو استانی نے کہا اب سمجھ آئی؟ میں نے کہا اب ساری سمجھ آ گئی، مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ استانی نے کہا کہ دیکھو، گھر والوں سے اپنے مسلمان ہونے کا ذکر نہ کرنا، تمہارا خاندان آریہ سماج خاندان ہے، ہم لوگوں کو تنگ کرے گا اور ہم مشکل میں پھنس جائیں گے۔ میں گاہے بگاہے استانی جی کے ہاں چلی جایا کرتی، قرآن پڑھتی، نماز نفل پڑھ کر آ جاتی، ساتھ ساتھ وید کی تعلیم بھی حاصل کرتی۔ جب تم سے میری شادی طے ہو گئی تو میری استانی نے میری والدہ سے کہا کہ میں اس بچی کو تحفہ کے طور پر کپڑے کا سوٹ دینا چاہتی ہوں۔ میری والدہ نے کہا ہاں کیوں نہیں، دے دینا۔ میں نے موقع غنیمت جان کر اپنی استانی سے کہا
کہ جب ڈولی میں بیٹھ جاؤں تو کپڑے کے سوٹ میں قرآن مجید لپیٹ کر مجھے دے دینا۔ استانی جی نے ایسا ہی کیا، میں نے سوٹ لیا اور بغل میں چھپا کر یہاں لے آئی۔ اس میں ایک ایسی صورت ہے جو بیماروں کو شفا دیتی ہے۔ میں روز یہ جو پڑھ کر پھونک مارتی تھی وہ یہی صورت سورہ الم نشرہ ہے۔ میں قرآن کا معجزہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ دوستو یہ تو ایک واقعہ تھا جو آپ کے سامنے شیئر کر دیا، لیکن اس صورت کے بے شمار واقعات ہیں۔ لہٰذا اگر آپ بھی دنیاوی طور پر پریشانیوں میں مبتلا ہیں، کسی کی یادداشت خراب ہو گئی ہو، سینے پر بوجھ رہتا ہو، دل ذرا ذرا سی بات پر گھبرا جاتا ہو، انجانے خوف پریشان کرتے ہوں اور کاروباری یا نوکری پر جم کر نہیں بیٹھ پاتے، وسوسے کھائے رہتے ہیں، قوت ارادی کمزور ہو جاتی ہو، یا پھر جو لوگ علم سے وابستہ ہیں ان کا ہر کام علوم کا محتاج ہوتا ہے، جیسے طالب علم، ڈاکٹر، وکیل وغیرہ، تو ایسے تمام حضرات سے عرض ہے کہ وہ سورہ الم نشرہ روزانہ 21 بار پڑھا کریں۔ اول و آخر درود پاک، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں اور اس کے بعد سورہ الم نشرہ کی تلاوت 21 بار کریں۔ سورہ الم نشرہ کی تلاوت کرنے والوں پر ہر طرح کے مصائب کا سامنا کرنے کی ہمت پڑ جاتی ہے، ان کی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، دل اور دماغ کھل جاتا ہے۔ دل کے مریضوں کو دل پر اور ڈپریشن اور وہموں میں رہنے والوں کو سر پر ہاتھ رکھ کر روزانہ 11 بار یہ سورہ مبارک پڑھنی چاہیے، کیونکہ سورہ الم نشرہ کے اندر اللہ نے بڑی تاثیر، بڑی طاقت رکھی ہے۔ دل کے وال، گردوں کی پتریاں، پتے کی پتریاں، مثانے کی پتریاں یہ سورہ الم نشرہ کی تلاوت سے نکل جاتی ہیں۔ جو شخص اس سورت کو یقین، طاقت، توجہ اور مستقل مزاجی سے پڑھے، اللہ اس کے لیے خیر کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دوستو بچوں کی کامیابیوں کے لیے بہت زیادہ لوگوں کو بتایا۔ میں نے ایک شخص کو بتایا کہ روزانہ 21 یا 41 بار سورہ الم نشرہ تیل پر پڑھ کر تیل سر میں لگایا کریں، اس کی تاثیر بدل جائے گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، یہ اس تیل کی تاثیر اتنی بڑی کہ جو بچے نالائق تھے اب وہ پوزیشن والی صفوں میں داخل ہو گئے۔ دوستو یہ وظائف، یہ تسبیحات کوئی فضول چیزیں نہیں، آپ ان کو اپنی زندگی میں آزمائیے۔ یہ چیزیں خلوص سے، اندر کے درد سے طے ہوتی ہیں۔ اسی طرح اگر سورہ الم نشرہ دشمن کو ذلیل کرنے، اس کے دل میں ہیبت ڈالنے کے لیے فرض نمازوں کے بعد اہتمام کے ساتھ 7 مرتبہ پڑھ لیں، اول آخر درود پاک پڑھ لیں اور اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ ہر قسم کے موذی امراض، سحر، مصائب سے بچاؤ کے لیے یہ مجرب ترین عمل ہے۔ تنہائی میں سورہ الم نشرہ 300 بار پڑھیں، انتہائی احسن عمل ہے۔ دوستو یاد رکھیں کہ قرآن مجید کے ہر حرف میں ثواب، تاثیر، شفا اور اللہ رب العزت نے بے شمار برکات رکھی ہیں، لیکن کچھ صورتیں اور کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں جنہیں مختلف لوگ اپنی مشکلات کے حل کے لیے آزماتے ہیں، اور سورہ الم نشرہ بھی انہی صورتوں میں سے ایک صورت ہے جو بے شمار لوگوں کی مشکلات حل کر چکی ہے۔ آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ بھی اس سورہ الم نشرہ کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے، بے شمار فوائد حاصل کیجئے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ، ٹویٹر اور فیس بک پر ضرور شیئر کیجئے تاکہ مزید سے مزید لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے، وہ بھی اس عمل سے بے شمار فوائد حاصل کر سکیں۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔